الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس رمضان جیسے مبارک مہینے کے ہم آخری عشرے کے اندر ہیں، جو عشرہ بہت قیمتی ہے، اور پھر اس میں آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، آخری عشرے کا پہلا جمعہ، انشاءاللہ ایک دوسرا جمعہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بقیہ رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً شب قدر کی عبادت کا ثواب ہر مسلمان کو، بلکہ ہر روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک بری خبر ہے جو اخبار کے ذریعے سے آج ہی WHO نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، لگتا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ ایسا ہی رہے گا، اور ہم کو اس وائرس کے ساتھ ہی جینا سیکھنا چاہیے۔ یہ جو بری خبر ہے، اللہ کے لیے اس بری خبر کو اچھی خبر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، دنیا والوں کی سوچ الگ ہے اور اللہ کے فیصلے الگ ہیں۔ ہم تو یہی دعا کریں اس ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس کو پوری دنیا سے جڑ سے ختم فرمائے۔ تو بہرحال اب اس وائرس کے ساتھ ہی جینا ہم کو سیکھنا ہے، تو اب اس کے اعتبار سے ہم کو زندگی گزارنے کے طریقوں کو کچھ تبدیل کرنا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو، بلکہ تمام امت مسلمہ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کی جو تبدیلی ہے، اس میں سب سے پہلے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کو اچھی طرح کریں اور نبی کے طریقے کے ساتھ کریں۔ ہمارے نبی پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب ہمیں اس وائرس سے بچنا ہے یا بہت ساری بیماریوں سے بچنا ہے، بلکہ بلاؤں اور مصیبتوں، جادو وغیرہ سے بچنا ہے، تو ایک بہت آسان کام یہ ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر وضو کو کریں۔ ہاں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستارے کے مانند ہے کہ جس کو جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے یہ روشن نظر آئے گی۔ سنت نبوی دیکھنے کا ایک زاویہ تو یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت راضی بھی ہوں گے، محشر میں کامیابی بھی ہوگی، اور جنت میں جگہ بھی ملے گی۔ یہ سب باتیں 100% درست ہیں، مگر ان کو ایک طرف رکھ دیں۔ آج ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا، دنیا میں اس کام کے کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ آج سائنسی علوم بہت تفصیل سے سامنے آ چکے ہیں، ان کی روشنی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جائزہ لیا جائے تو چمکتے ہوئے ستاروں اور نگینوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی جب صبح کو سو کر اٹھتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے وضو کرے گا۔ وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچرلی یعنی قدرتی طور پر جسم کے جو ایکسپوزڈ پارٹس ہوتے ہیں، کھلے حصے ہیں، ان کو دھویا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جاتا ہے، پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ نارمل جسم کے یہ وہ حصے ہیں جو کام کرتے وقت ایکسپوزڈ رہ جاتے ہیں، ان کو دن میں 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقیہ جسم تو عام طور پر کپڑوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ جسم کے وہ حصے جو کام کاج کے وقت انکورڈ ہوتے ہیں تو ان کو گویا 5 مرتبہ دھویا جانا چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ ایک آدمی جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکلز یعنی مٹی کے ذرات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صاف ہو جاتے ہیں۔
چہرے کو دھونے کا عمل دن میں 5 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی صاف ترین آدمی لے لیجئے جو کہ مسلمان نہ ہو، وہ اپنے چہرے کو دن میں کتنی مرتبہ دھوئے گا؟ صبح کو ٹب لے لے گا اور شام کو جو ہے شام کو وہ کیا کرے گا کہ یہ شاور لے لے گا، اور زیادہ سے زیادہ درمیان میں 1 مرتبہ دوپہر میں دھو لے گا۔ پابندی کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں دھونا، یہ سعادت صرف اور صرف ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، چونکہ ہاتھ عام طور پر کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ان کے جراثیم اور میل کچیل سے آلودہ ہونے کا قوی امکان موجود ہوتا ہے۔ جو لوگ آٹو میکینک ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پر تو گریس وغیرہ خوب لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں کو نہ دھویا جائے اور ایسے ہی کلی کی جائے تو انگلیوں پر موجود جراثیم اور میل منہ کے اندر جا سکتی ہے۔ وضو کے دوران منہ کو دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ مسواک کا اتنا اہتمام بتلایا گیا کہ مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی نماز سے ایک روایت کے مطابق 25 گنا، ایک روایت کے مطابق 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اگر آج سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو انسان کا منہ اس کے لیے غذا کے اندر لے جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس کا کرشنگ یونٹ ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے اگر منہ کو صاف نہ کرے اور اس میں کچھ ذرات ریڈیوس بچ جائیں تو ان ذرات میں کچھ عرصے کے بعد بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ گوشت اور غذا کے کچھ باریک ٹکڑے پھنس جائیں تو ان میں فرمنٹیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی منہ کے اندر بدبو مچائیں گے اور منہ کے اندر جراثیم پیدا کریں گے، اور پھر اسی گندی منہ کے ساتھ اگر وہ بندہ اگلا کھانا کھائے گا تو یہ منہ کی گندگی بھی فوڈ کے ساتھ اس کے معدے میں یعنی پیٹ میں چلی جائے گی۔ انسان کے دانتوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہیں وہاں جراثیم نے اپنے کالونیز بنائی ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے جراثیم وہاں پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی اپنے منہ کو صاف نہیں کرتا وہ اپنے فوڈ یعنی غذا کے ساتھ بیماریوں کے جراثیم خود اندر لے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں اور ہر مرتبہ مسواک کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی بندہ دنیا میں بتا دیں جو دن میں 5 مرتبہ برش کر کے اپنے دانتوں کو 5 مرتبہ صاف کرتا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ دنیا میں سب سے زیادہ صاف رہنے والا غیر مسلم بھی دن میں 2 یا 3 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرے گا۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے منہ کو صاف کرنے اور اپنے دانتوں کو برش کرنے کی سعادت کس کو نصیب ہے؟ یہ فقط اور فقط مسلمان کو نصیب ہے۔ اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تھا کہ جب باہر کے ملک کا سفر کیا جاتا تھا تو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ صبح جانے سے پہلے برش کیا جانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ رواج چل رہا ہے۔ دنیا کے ذہین میں صبح برش کرنے کی عادت چھائی ہوئی ہے، مگر اب جب سائنس کے تحقیقات اور زیادہ ہوئی تو سائنس نے تھوڑا پینترا بدلا کہ صبح کے وقت برش کرنا امپورٹنٹ یعنی اہم تو ہے مگر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ رات کو سونے سے پہلے برش کرنے میں ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہنے لگے کہ دن میں تو انسان بولتا رہتا ہے اور منہ کو حرکت دیتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جراثیم کو ڈسٹریکشن یعنی ہلاک کرنے کا موقع نہیں ملتا، مگر رات کو جب آدمی منہ بند کر کے سو جاتا ہے تو سارا منہ اس کا بند رہتا ہے جس کی وجہ سے جراثیم کو پھلنے پھولنے کا میکزیمم وقت ملتا ہے دانتوں کو خراب کرنے کا۔ لہٰذا ڈینٹل ڈاکٹر حضرات اس بات کی تصدیق کریں گے کہ رات کو جتنے دانت خراب ہو سکتے ہیں اتنے دانت دن کو خراب نہیں ہو سکتے۔
اب ویسٹرن کلچر میں کہتے ہیں کہ رات کو دانت برش کر کے سونا چاہیے۔ میں نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی سوتے تھے باوضو ہو کر سوتے تھے، اور ہر وضو میں چونکہ دانت بھی صاف کرتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنا منہ صاف کر کے آرام فرماتے تھے۔ دنیا نے تو آج کہنا شروع کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات کی ہمیں تعلیم دے دی ہے۔ اس کے بعد ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ناک کے راستے سے ہوا اندر جاتی ہے، ناک کے اندر جو بال ہیں وہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی کاروں کے فلٹر کچھ عرصے کے بعد تبدیل کرواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنا بھی ایئر فلٹر صاف کیا کریں۔ کتنی مرتبہ؟ دن میں 5 مرتبہ حکم ہوا۔ کیوں؟ ممکن ہے دن میں آپ ایسی جگہ سے گزرے ہوں جہاں ہوا کے اندر کوئی پلازما یا جراثیم موجود ہو، آپ انہیل یعنی سانس اندر لے رہے ہوں اور ہوا کے اندر جو جراثیم ہیں وہ ناک کے اندر آ چکے ہوں، لہٰذا آپ کو اس ایئر فلٹر کو دن میں 5 مرتبہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو آج پورے دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ بغیر ماسک کے اگر تم باہر جاؤ تو تم کو جرمانہ لگے گا۔ ہاں، تو ہم وضو کے ذریعے سے اس کو روزانہ 5 مرتبہ اس ایئر فلٹر کو صاف کریں۔ ایک بہت ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کہ جو آدمی ناک کو دن میں 5 مرتبہ صاف کرے گا اس کی سکن کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ بات ایسی نہیں کہی جا رہی ہے، یہ پورے ریفرنس کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ ہاں، انسان کی آنکھ دن میں 5 مرتبہ دھوئی جا رہی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وضو کے ذریعے سے آنکھیں بھی دھوئی جا رہی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹ پارٹیکلز جمع ہوئے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کلیننگ سسٹم یعنی صفائی کا نظام آٹومیٹک بنا دیا ہے۔ یہ ہماری آنکھ جو جھپکتی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا لکوڈ یعنی پانی سا لگا ہوا ہوتا ہے جو ویفر کا کام دیتا ہے۔ یہ ویفر چلتا رہتا ہے اور یہ آنکھ کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اس کا پتہ ایسے چلا کہ جیسے میں نے گزشتہ بیانوں کے اندر بھی یہ واقعہ سنایا ہے، ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی آنکھ کا اوپر کا جو پردہ تھا وہ کٹ گیا۔ اب یہ آنکھ سوئے تو تھی، یہ آنکھ کا دیکھنا جو ہے، یہ آنکھ سوئے تو بھی ننگی، جاگے تو بھی ننگی۔ ایک مصیبت پڑ گئی کہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کا دیکھنا دھندلا رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ آنکھ جھپکتے رہتے تھے تو صفائی ہوتی رہتی تھی، اب یہ صفائی نہیں ہوتی، اب ڈسٹ جو جمع ہوتی ہے اس کی وجہ سے تمہیں صحیح نظر نہیں آتا۔ چنانچہ اس نے آنکھ کو دھونا شروع کر دیا، 1 دفعہ دھوئے، 2 دفعہ دھوئے، چنانچہ بار بار پانی ڈال رہا ہے، دن میں 20 مرتبہ پانی ڈال رہا ہے، حتیٰ کہ 6 مہینوں کے اندر بیچارہ اس کے چہرے کا گوشت گلنا شروع ہو گیا۔ پانی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے تو کہنے کو تو پانی زیادہ ڈالنے کی وجہ سے تو کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا پردہ ہے جو بار بار حرکت کرتا ہے، مگر یہ پردہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ اس کی قدر کا احساس تب ہوا جب آدمی اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ انسان تو کام کر رہا ہے مگر اس کی کلیننگ دن میں 5 مرتبہ بتائی گئی ہے۔ آج کل اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ تازہ پانی سے آنکھوں کو دھونا چاہیے، یہ انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ جو آنکھوں کے اندر کالا موتی آ جاتا ہے، سفید موتی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو پانی سے صبح شام واش کریں۔ ہاں، اور اسی طرح سے ہم اپنی گردن کا جو مسا کرتے ہیں، بیک سائڈ پچھلے حصہ پر مسا کرتے ہیں، ہمارے دماغ سے جتنا بھی نروس سسٹم کو سگنل کا کام جا رہا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سے بیک سائڈ سے جاتا ہے۔ یہ ہمارا ڈاٹا ہائی وے ہے، جیسے کمپیوٹرز میں جو ہے ڈاٹا ہائی وے ہوتا ہے، اس کے اوپر سگنل جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے کمیونیکیشن کی جو مین ٹرانسمیشن لائن ہے وہ ہمارے دماغ سے پوری کی پوری وائرنگ اس بیک سائڈ سے ہوتی ہے۔
बैक साइड से होती हुई हमारी रीढ़ की हड्डी में दाखिल होती है और ये काम कर रही होती है। ये जगह हमारी कितनी अहम है। क्या आम आदमी दिन में पानी लगाकर उसे सॉफ्ट करता है? नहीं करता। अगर सर्दी के दिन हो गए तो 2 दिन 3 दिन बाद वो पानी नहाता है जी, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो पानी नहाता है तब धोए। मगर वज़ू करने वाला जो आदमी है वो दिन में 5 मरतबा तर कर रहा होता है, इसलिए कि यहाँ की जो सरफेस के अंदर टेंशन पैदा ना हो, और टेंशन के पैदा होने से डाटा हाईवे के सिग्नल में फ़र्क पड़ सकता है। जो कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जो डाटा हाईवे है उसके ऊपर अगर किसी वजह से इंटरफेरेंस आ जाए तो फिर कंप्यूटर गड़बड़ कर जाता है। एक फैक्ट्री में माइक्रो प्रोसेस बेस्ड सिस्टम था जो एकदम शट डाउन हो जाता था। उसकी हर चीज़ ठीक थी, फिर कुछ अरसे के बाद फिर शट डाउन हो जाता, फिर कुछ दिन के बाद फिर शट डाउन हो जाता। बड़ी मुश्किल से उसका फॉल्ट मालूम किया। वो क्या था कि उसकी जो मेन डाटा हाईवे थी वो एक जगह से अंदर दाखिल की जा रही थी और टर्न लेते हुए उस जगह पर उसमें कुछ खिंचाव आ गया था। जब वो दबती थी तो बाहर का जो प्रेशर की वजह से उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा हो जाता था और वो शट डाउन हो जाता था। हमें उस जगह को तर रखने का हुक्म दिया गया और दिन में 5 मरतबा ऐसे तर करने का हुक्म दिया गया ताकि यहाँ के टिश्यूज़ यानी रेज़े साफ़ रहें और उनमें परेशानी पैदा ना हो। आप जिस्म के किसी हिस्से को बिल्कुल न धोएं। आप 2 महीने के बाद देखेंगे कि उस जगह खिंचाव सा महसूस होने लगेगा। हाँ, खिंचाव सा महसूस होने लग जाएगा, वो जगह खुश्क सी हो जाती है तो उसका इंसान को नुकसान होता है। लिहाजा शरीयत ने 5 मरतबा उसको तर करने का हुक्म दिया है। फिर बाजुओं को यानी कोहनियों समेत वज़ू के अंदर धोया जाता है। देखिए कि अक्सर लोग काम काज करते वक्त अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हाथों के साथ साथ बाजू भी आलूदगी से यानी शिकार हो जाते हैं। अगर उनको भी न धोया जाए तो जो है स्किन ख़राब हो सकती है। मसलन जब मज़दूर लोग सीमेंट वग़ैरह बनाते हैं तो बाजुओं पर भी सीमेंट लग जाता है और अगर वो बाजू न धोएं तो स्किन ख़राब हो जाती है। और इसी तरह से वज़ू के अंदर पाँव भी धोते हैं। हमारे एक जो है दोस्त थे, वो शुगर के मरीज़ थे। वो किसी डॉक्टर को जो है डॉक्टर के पास चेकिंग करवाने के लिए अमेरिका गए। अमेरिकन डॉक्टर ने कहा मुझे पाँव दिखाएं। उन्होंने पाँव दिखाए तो बड़े साफ। कहने लगा कि आपका शुगर लेवल ब्लड में इतना ज़्यादा है और आपके पाँव बिल्कुल साफ़ हैं, ये कैसे हुआ? उसने कहा क्यों? पेशेंट कह रहा है क्यों? कहने लगा शुगर के मरीज़ों का आम तौर पर शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनका ब्लड जो फ्लो पूरा नहीं रहता, लिहाजा पाँव इनसेंसिटिव बेहिस हो जाते हैं। जब ब्लड का दौरान पूरा नहीं रहेगा तो वो पाँव जो हैं वो सेंसिटिव नहीं रहते, पता नहीं चलता कि पाँव के साथ कोई चीज़ लगी है या नहीं। कई मरतबा पाँव पर ज़ख़म लग जाते हैं और शुगर के मरीज़ों को पता ही नहीं चलता। खुद शुगर के मरीज़ बताते हैं कि यहाँ तो चोट लगी थी, कब लगी थी उसका भी पता नहीं। तो पाँव उसके बाद सेंसिटिव ना होने की वजह से सिग्नल नहीं देते। आम तौर पर उनकी उंगलियों के दरमियान ज़ख़म बन जाता है और उनको पता नहीं चलता कि पाँव की उंगलियों के दरमियान क्या हुआ है। और अगर ज़ख़म एक मरतबा हो जाए तो फिर नॉर्मल नहीं होता। लिहाजा शुगर के मरीज़ों के लिए पाँव का ज़ख़म एक हेडेक बने हुए होते हैं। आज हम कितने लोगों को देखते हैं बेचारे उनकी अंगली कट गई, उनका पैर कट गया, गुड़गे तक उनका पैर निकाल दिया। अल्लाह ताला तमाम जो है शुगर के मरीज़ों को अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो डॉक्टर लोग अक्सर शुगर लेवल हाई हो तो पाँव पहले देखते हैं कि उसका फ़िज़िकल असर क्या हो रहा है। उसने देखा तो पाँव बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़। कहने लगा ये क्यों है? उसने कहा जी मुझे मालूम नहीं। मुझे क्या मालूम, अलबत्ता दिन में 4-5 मरतबा धोता हूँ। कहने लगा डॉक्टर 5 मरतबा धोते हो? हाँ। कहने लगा जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ, दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ता हूँ। हमारे लिए नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है और हम इसे दिन में 5 मरतबा धोते हैं।
اس نے کہا اچھا مجھے دھو کر دکھاؤ۔ جب اس نے دھو کر دکھایا تو اس نے پاؤں کو اچھی طرح ملا تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، پھر انگلیوں کے درمیان خلال کیا۔ جب اس نے دکھایا تو اس نے کہا آج مجھے ایک نئی حقیقت کا پتہ چلا کہ جو مسلمان ہوگا شوگر کا مریض بھی ہو جائے تو اس کے پاؤں کبھی بھی اس طرح خراب نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم لوگ دن میں 5 مرتبہ مسح کرتے ہو۔ اب وہ اس اینگل سے دیکھ رہا ہے، سائنس کے اینگل سے۔ امریکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ پاؤں کا مسح کرتا ہے۔ کہنے لگا جو تم دھو رہے ہو اس میں ایکچولی تم اپنے پاؤں کا مساج بھی کر رہے ہو، اور جس طرح تم جو ہے خون کا دوران جہاں نہیں پہنچتا، مساج کرنے سے خون کا دوران بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور انگلیوں میں خلال کرنے کی وجہ سے جو ہے فنگس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی عام مریض شوگر کا اس لیول کا ہوتا تو اس کو پتہ نہیں کتنے نقصانات ہوتے۔ ایک آدمی باقاعدگی سے وضو کرنے والا ان فوائد کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیو دوستو بزرگو، ہم ان وضو اچھی طرح وضو کے ذریعے سے ہر طرح کی بیماریوں سے بھی بچیں، اور خصوصاً کرونا وائرس کی اس بیماری سے بھی بچیں، اور ہر طرح کی بلا مصیبتوں سے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔